لا تؤذوا المسلمین ولا تعجروہم، فرمایا مسلمانوں کو ایذا مت دو، ولا تعجروہم، اور نہ ان کو عار دلاؤ، ان کے خاندان کی وجہ سے، ان کی شکل کی وجہ سے، ان کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اور کسی وجہ سے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو عار۔ والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے نبی نے قسم کھائی، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ کے نبی قسم کھا کے اگر کوئی بات کہیں، اب بھی اگر شک رہ جائے تو پھر اسلام اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کی، فرمایا اے بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بندہ مومن کی عزت اور حرمت اور شان تیرے سے بھی بڑھ کے ہے اللہ کی نظر میں۔ ہمیں اور سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے بیت اللہ تیری عزت اور حرمت سے بڑھ کے، تیرے مقام سے بڑھ کے، تیری شان سے بڑھ کے ایک بندہ مومن کی شان ہے اللہ کی نظر میں۔ تو یہ جو مومن کی شان بیت اللہ سے زیادہ بتائی ہے اللہ کے نبی نے قسم کھا کے، یہ شان کس کو حاصل ہے؟ ملکوں کو تو حاصل ہے، اونچی قوم ہے، خانوں کو بھی حاصل ہے، سیدوں کو بھی حاصل ہے، پیروں کو بھی حاصل ہے، اور کون بڑی بڑی قومیں ساری گنے، کھرلوں کو حاصل ہے، راجوں کو حاصل ہے، یہ موچی مسلی کو تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیا خیال ہے؟ وہ ایمان بھی لے آئے، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، تو وہ اس کو یہ شان کیسے مل سکتی ہے؟ دل مانتا ہے آپ کا؟ یہ اس کی شان نائی کی، اور معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، مسلی جو ہمارے ہاں لعنت ہو اس کلچر کے اوپر، ذات پات کے کلچر کے اوپر لعنت ہو جس نے ہمارے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ایمان ہے یا مومن ہے، پھر بھی یہ کفر جسے نبی پاک نے فرمایا کفر کی رسم، اللہ استغفر اللہ۔ اے ذرا سنیا ہو گپا سننے والی قوم ہے، کہانیاں سننے والی قوم، اے بھی سن لیا کرو کبھی۔ میں واللہ مجھے اللہ کا خوف نہ ہونا تو میں یہ بات کبھی بیان نہ کرتا، میں بھی تمہیں اتھے رکھا جیتے تھی لگے ہو نا، اتھے رکھا میں مجھے اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اس نے کہا کہ شکر ہے میرے رب دا، میرا پیو اس تو پہلے ہی مر گیا، بلال بن ام بلال، ماں دا نام ہی نہیں لیا، اپنی ماں دا بلال، بلال نو کہا دے تو چھوڑ کے، یعنی ہی کو فوق، یعنی ہی کو ہوتا ہے انحاق، ہوتا ہے کھوتے کا رینگنا۔ اس نے کہا کہ شکر ہے میرا باپ اس تو پہلے مر گیا کہ اس کھوتے نو معاذ اللہ کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے اس رینگدا سنیا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراك الا بشر مثلنا وما نراك اتبعك الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب دین و قال، اللہ جل شانہ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور انبیاء کرام علیہ السلام جب پیغام لے کے آتے ہیں توحید کا، مساوات کا، برابری کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، یہ پیغام ایسا ہوتا ہے وہ لوگ جن کی گردنوں میں سریے ہوتے ہیں، جو تکبر میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، یہ بات ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے وہ پھر اس کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے، دین کا پیغام اتنی آسانی سے وہ قبول نہیں کرتے۔ اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، کم تر لوگ سمجھے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دین میں ہمارے لیے احترام کی گنجائش ہے، عزت کا
اہتمام ہے، لہذا وہ قبول کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کا غالباً ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو کہا قال الملأ الذین استكبروا قال الملأ الذین من کفروا من قومه، ان کی قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں دیکھتے ہیں تم ہماری طرح کے بشر ہی تو ہو، تم نبی ہونے کے دعوے دار ہو، کوئی ایسی کوالٹی نہیں تمہارے اندر، ہماری طرح کے بشر ہو۔ اور اگلی بات قابل غور، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادر الرأی، تم بھی ہماری طرح کے ایک بشر ہو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیری اتباع نہیں کی مگر ان لوگوں نے جو ہم میں سے کمین لوگ ہیں، شودے لوگ، الا الذین هم اراذلنا، ارذل جو ہم میں سے ذلیل ترین لوگ ہیں، انہوں نے تیری پیروی کی ہے۔ اگر یہ تیرا دین اتنا معقول ہوتا تو ہم سرداروں کی کھوپڑی میں کیوں نہ آتا۔ یہ جملہ کفار نے بولا حضرت صالح علیہ السلام کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیری اتباع نہیں کرتے مگر چھوٹے لوگ، کمینے لوگ، وہ تیری اتباع کرتے ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، ہم نہیں دیکھتے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ایمان لائے ہو، اللہ کو مانتے ہو، موحد ہو، توحید والے ہو، رسول کو ماننے والے ہو، ہم تو نہیں دیکھتے کہ تم ہم سے کوئی افضل ہو۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا تصور کرتے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تم جھوٹے ہو۔ تو یہ جملہ قابل غور ہے کہ کفار نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی کرنے والے چھوٹے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ جب انبیاء آئے ہیں، یہ آپ 8ویں پارے کا اخیر اور 9ویں پارے کی پہلی آیت بھی ایسی ہے، قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين، یہ بھی ایسے کہا سرداروں نے، قال الملأ الذین استكبروا من قومه، جو اپنی قوم میں سے مستکبر تھے، تکبر کرنے والے تھے، ان سرداروں نے کہا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ہم تجھے بھی اور جو تیرے ساتھ ایمان آئے ہیں لوگ انہیں بھی اپنی اس بستی سے نکال دیں گے۔ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے۔ تو ان کا یہ دھمکی دینا کہ ہم نکال دیں گے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان آنے والے بھی کمزور لوگ ہیں، تگڑے نے تو کوئی نہیں کر سکتا نا، تگڑے نے کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ کفار کا مزاج اللہ پاک نے بیان فرمایا قرآن پاک میں کہ انہوں نے نبیوں کو کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے مگر یہ چھوٹے لوگ، کمینے لوگ، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم میں، ترمذی میں، مشکات میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا وطوبى للغرباء، آپ نے فرمایا اسلام کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی۔ اس کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، غلام بلال جیسے، حضرت سمیہ جیسے، حضرت زید بن حارثہ جیسے غلام لوگ۔ بعد اسلام غریبا سيعود غریبا، اسلام کی فرمایا ابتدا غربت سے ہوئی اور ان قریب یہ غریبوں میں ہی لوٹ جائے گا۔ یہ تگڑے لوگ ہوں گے اولی 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 اسلام کا دامن چھوڑتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے، غریب ہی رہ جائیں گے پیچھے اسلام دے پیچھے۔ فطوبى للغرباء، آج ہمیں خوشخبری ہو غرباء کے لیے، ایسے غریبوں مسکینوں کے لیے خوشخبری ہو۔ فطوبى للغرباء میں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند اور ضروری گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے
میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے. ویسے مشاہدہ تو آپ کا بھی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے، آج کے اس زمانے میں، دور میں، میں دیکھتا ہوں یہ ذات پات اور ذات پات کی بنیاد پر تکبر اور بڑائی اور بلے بلے اور بڑھ کے مارنا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی عادات میں سے شمار فرمائی ہے، جاہلیت کی باقیات فرمائی ہیں، بہت ہے. آج میں دیکھتا ہوں نا، حالانکہ اور پھر دوسرے ایک ذرا یہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، جن یہ دنیا کی تقسیم ہے نا، جیسے کچھ خوبصورت ہیں، کچھ بدصورت ہے، کچھ امیر ہے، کچھ غریب ہے، یہ دنیا کی تقسیم ہے. اللہ کی نظر میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہارے نہ تو صورتیں دیکھتا ہے، کون سونا ہے، کون کوڑا ہے، کون خوبصورت ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے. فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، کون کروڑ پتی ہے، کون، ہم دیکھتے ہیں. غریب ہو، مسکین ہو، اپنا عزیز رشتہ دار ہو، خون کا رشتہ ہو، ہم سیدھے منہ سے اسلام ہی نہیں لیتے. اور تگڑا ہو تو اٹھ کے اسلام دیتے ہیں. ہم سب کا یہ حال ہے، اٹھ کے اسلام دیتے ہیں اور جناب بھاگ بھاگ کے اس کی طرف جتھے ڈالتے ہیں. اور کوئی مسکین ہو، کمزور ہو، نہ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں، نہ ہم اس سے ہاتھ ملانا پسند کرتے ہیں، نہ ہم اس سے کوئی رشتہ رکھنا پسند کرتے ہیں. کیسے چھوٹا بندہ، ہمارا یہ حال ہے، یہ شودا بندہ ہے. بلکہ ہم کہہ بھی دیتے شودا ہے، جگہ جگہ کہ ہم یہ کہتے بھی پھر رہے ہوتے ہیں شودا بندہ. شودا کون ہوتا ہے؟ تگڑا جو چاہے قاتل ہو، رساگیر ہو، لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہو، لٹیرا ہو، وہ تگڑا سلام ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کو سلیوٹ ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اللہ بھی ایسا کرتا ہے؟ نہیں، اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، یہ کتنا مالدار ہے. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وہ اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے. وہ چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی قبیلے، کسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس کا دل ستھرا ہے، دل میں ایمان ہے، ایمان کی شمع روشن ہے، دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اور عمل ستھرا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، وہ اللہ کو پیارا ہے، وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے، وہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے، احترام والا ہے. اللہ، نبی کریم فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ آسمانوں میں جبریل کو کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل کو حکومت آسمانوں میں منادی ہوتی ہے، زمینوں میں اس کی منادی کرتا ہے جبریل. اللہ کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چاہے وہ مسکین ہو، دنیا میں چاہے اس کو لتر پڑتے ہوں، دنیا میں چاہے اس کی اہانت ہوتی ہو، توہین ہوتی ہو، بے عزتی ہوتی ہو. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر اسلام لائے اور اسلام میں داخل ہو، ایک حدیث بڑھتا، یہ مسئلہ جو نا یہ بہت ضروری ہے، یہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا نا تو بات بنے گی نہیں. یہ حدیث بڑھتا جو میں پیش کر رہا ہوں، صحیح سند کے ساتھ بے شمار کی کتابوں میں آئی ہے، حدیث کی کتابوں میں، بخاری مسلم سمیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث برکہ ہے. عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے. جو بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میری بات ہے، وہ میری بات ہے، وہ آپ رد کریں تب بھی ٹھیک ہے، اس کو قبول کریں تب بھی ٹھیک ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور حوالہ دے رہا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ حدیث سارے ذرا دیکھیں، حوالہ جس کو چاہیے ہوگا دے دیں گے، جہاں مرضی پرکھنا ہو، پرکھوانا ہو، کسی سے چیک کروانا ہو کروا لیں گے. اگر پھر بھی آپ نہیں مانتے نا تو پھر اپنے ایمان کا علاج کرائیں. میری نظر میں پھر پکا بے ایمان ہے جو بندہ، کوئی بھی ہے کسی خاندان سے، آئی ڈونٹ کیئر، بس یہ سمجھ فرما لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے،
فنادا بصوت رفیع، اور پھر آپ نے اونچی آواز سے آپ نے اعلان فرمایا ممبر پر، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سنیں ذرا، حضور نے کیا فرمایا؟ فقال یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفد الایمان الی قلبہ، اے وہ قوم جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہیں، اسلم بلسانہ، لسان سے اپنی زبان سے جو ایمان لائے ہیں اور ایمان ان کے دل میں نہیں پہنچا، ایک فلان ہے، اے وہ قوم جو صرف زبانی ایمان لائے ہو، اسلام لائے ہو، اور ایمان جن کے دلوں تک نہیں پہنچا، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، فرمایا مسلمانوں کو ایذا مت دو، ولا تعیروہم، اور نہ ان کو عار دلاؤ، ان کے خاندان کی وجہ سے، ان کی شکل کی وجہ سے، ان کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اور کسی وجہ سے جو دنیاوی معاملات ہیں، ان کو عار نہ دلاؤ، ان کو عار نہ دلاؤ۔ اے وہ قوم جو زبانی اسلام لائے ہو اور دل سے ایمان نہیں لائے ہو، مسلمانوں کو ایذا نہ دو اور انہیں عار مت دلاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، اور فرمایا نہ ان کے جو ہے وہ پردے چاک کرو، ان کے پردے نہ چاک کرو۔ آگے فرمایا جس نے اسی مومن کا پردہ چاک کیا نا، اللہ اس کے سارے پردے چاک کر دے۔ اور یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں 2-3 مقامات پہ ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، اور الترغیب و ترہیب میں امام منذری نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یطوف بالکعبہ، آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے، ویقول، اور آپ یہ فرما رہے تھے، کعبے کا طواف فرما رہے تھے نبی پاک، اور ساتھ یہ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا ما اطیبکی واطیب ریحکی واعظمکی واعظم حرمتکی، آپ نے فرمایا اے بیت اللہ، تو تیری کیا شان ہے، تیری کیا پیاری خوشبو ہے، تیری خوشبو بھی، اور تیری کیا بلند عظمت ہے، بڑی بلند تیری حرمت ہے، تیری حرمت، تیری عظمت، تیرا مقام، کتنا بلند ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے۔ کعبے کو نبی پاک مخاطب کر کے فرما رہے تھے، بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی فرما رہے تھے۔ توجہ سے حضرات سمجھ فرمائیے، والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے نبی نے قسم کھائی، اللہ کے نبی نے قسم کھائی، تو کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے نبی پاک کا امتی غلام عاشق ہونے کا دعویٰ دار کرتا ہے، یا اس سے بڑھ کے بھی کوئی بڑا بھی دعویٰ کرتا ہے، اس سے بڑے بھی دعوے کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، وہ دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے نبی قسم کھا کے اگر کوئی بات کہیں، اب بھی اگر شک رہ جائے تو پھر اسلام اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ قسم کھائی اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے رات کان کھول کے سماعت فرمائیے تاکہ کسی کو شک شبہ نہ رہ جائے نا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکی، فرمایا اے بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بندہ مومن کی عزت اور حرمت اور شان تیرے سے بھی بڑھ کے ہے اللہ کی نظر میں۔ پھر الفاظ پڑھتا ہوں، فرمایا لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکی، ایک مومن کی جو حرمت ہے، ایک مومن کی جو شان ہے، مرتبہ مقام ہے اللہ کی نظر میں تجھ سے بڑھ کے۔ آگے اور کچھ بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات اپنے دل سے اپنے ہی دل کو جواب دیجیے، مجھے بھی جواب دے دیں تو عرض نہیں۔ یہ جو نبی پاک نے فرمایا ہے
کہ اے بیت اللہ تیری کیا عزت ہے، کیا شان ہے. ہم سب مومن ہیں نا، بیت اللہ کی عزت حرمت تو ہمارے سب کے دل میں ہے نا، سب کے دل میں بیت اللہ کا احترام ہے. ہم جاتے ہیں اس کا طواف کرتے ہیں اور بڑے فخر سے طواف کرتے ہیں. بیت اللہ شریف کی تو عزت اور حرمت سب مانتے ہیں. تو ہمیں اور سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے بیت اللہ تیری عزت اور حرمت سے بڑھ کے، تیرے مقام سے بڑھ کے، تیری شان سے بڑھ کے ایک بندے مومن کی شان ہے اللہ کی نظر میں. تو یہ جو مومن کی شان بیت اللہ سے زیادہ بتائی ہے اللہ کے نبی نے قسم کھا کے، یہ شان کس کو حاصل ہے؟ ملکوں کو تو حاصل ہے، اونچی قوم ہے، خانوں کو بھی حاصل ہے، سعیدوں کو بھی حاصل ہے، پیروں کو بھی حاصل ہے، اور کون بڑی بڑی قومیں ساری گنے، کھرلوں کو حاصل ہے، راجوں کو حاصل ہے. یہ موچی مسلی کو تو حاصل نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے؟ وہ ایمان بھی لے آئے، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، تو وہ اس کو یہ شان کیسے مل سکتی ہے؟ دل مانتا ہے آپ کا؟ یہ اس کی شان نائی کی. اور معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، مسلی جو ہمارے ہاں لعنت ہو اس کلچر کے اوپر، ذات پات کے کلچر کے اوپر لعنت ہو جس نے ہمارے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیا. ایمان ہے ہم مومن ہیں، پھر بھی یہ کفر، جسے نبی پاک نے فرمایا کفر کی رسم. پچھلی جمعے میں حدیث وار کا بیان کر چکا ہوں، اپنے خطبے بھی لگا چکا ہوں، اب صرف اشارہ دینا کافی ہے. جسے نبی پاک نے فرمایا کہ جاہلیت کی رسم کفر کی باقیات میں سے فرمایا یہ باقی رہے گی. لعنت ہو اس کلچر کے اوپر جس نے ہمارے ایمان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. آپ سے سوال ہے میرا، یہ شان جو ہے نبی پاک نے بیان فرمائی ہے کہ فرمایا ہے بیت اللہ مومن کی شان تجھ سے بڑھ کے ہے، تو یہ ان مومنوں کو تو حاصل نہیں ہو سکتی. کیوں جی تنویر خان میرے بھائی، خانوں ملکوں تگڑے ہو جو بڑی اونچی خان، یہ ذات پات اللہ نے دنیا میں رکھی ہے نظام ہے. یہ بالکل ایسے جیسے کہ ایک خوبصورت ہے، ایک بدصورت ہے، ایک امیر ہے، ایک غریب ہے. یہ ویسی دنیا کے لیے، معاملات کے لیے ہم نے اس کو دین بنایا ہوا ہے. اس کی بنیاد پر دین کے احکام ہمارے اندر کھوپڑی میں گھسے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اپنے ایمان دل سے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ شان جو اللہ تعالیٰ مومن کی بیان فرما رہا ہے، یہ صرف ان تگڑوں کو بھی حاصل ہے یا ان مسکینوں غریبوں کو بھی حاصل ہے؟ اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے حسب طاقت تسبیح استطاعت کی حصہ شامل فرمائیے. اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مومن کی حرمت بیان کی ہے، یہ شان بیان کی ہے. ذات پات ہندوانہ کلچر، یہ کچھ شودر ہیں، کچھ براہمن ہیں جو پاکیزہ نسلیں ہیں، اور کچھ ناپاک ہیں. تخت اگر کہا جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے. اللہ کے بندو ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے ہو؟ آپ یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں نا، ایک کو کانوں کھڑکیاں کھول کے سن لینا ذرا. ممکن ہے میرے یہ خطاب کسی کو پسند نہ ہو. 5-6 مسیحوں نے اپنی جس جمعہ ہوتا ہے کیا مرضی وہ جمعہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ جب تک دیکھتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ میرا مزاج بیان کا ایسا ہی ہے، اتنا پسندیدہ نہیں ہے. سچی سچی باتیں میں کر جاتا ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی دوست ایسا بیٹھا ہے جس کو اندر سے یہ باتیں نہ پسند آ رہی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ دوسری حدیث سے جو حالہ میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کی چابی حضور کے ہاتھ میں آئی. اب اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے اندر جانا ہے. کس کو ساتھ لے گئے اللہ کے نبی؟ حضرت بلال کو اور سامہ بن زید کو. کوئی سردار نہیں گیا، کوئی چودھری نہیں گیا، کوئی اونچے خاندان، نہ ابو بکر گئے، نہ عمر گئے، نہ علی گئے، نہ عثمان گئے، نہ اور بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ ایمان لے آئے تھے. کسی کو نبی کریم اندر لے کے نہیں گئے اپنے ساتھ بیت اللہ میں. ایک غلام اور ایک غلام دادا حضرت بلال کو لے گئے، اسامہ بن زید کو لے گئے اللہ کے نبی ساتھ. اور حضرت عمر کہتے ہیں اور دوسرے صحابہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں، جن سے روایتیں آئی ہیں
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے. باہر جب آئے تو پھر سارے لوگ دوڑ کے آئے حضرت بلال کے پاس اور اسامہ بن زید کے پاس. سارے صحابہ ان سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے نبی نے اندر کیا کیا کیا. ساری امت کو اللہ کے نبی نے غلاموں کا محتاج بنا دیا. سب نے پوچھا ان سے کہ رسول اللہ نے اندر کیا کیا. کسی نے دیکھا تو ہے نہیں کہ اللہ کے نبی اندر گئے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے یا سجدہ کیا ہے یا دعا کی ہے, کیا کیا ہے. اگر نماز پڑھی ہے تو منہ لامبے وال کیتا ہے یا چڑھنے وال کیتا ہے یا مشرق وال شمال منہ کی طرف کیتا ہے. اللہ کے نبی نے اندر کیا کیا کسی کو نہیں پتا تھا. یا بلال کو پتا تھا یا اسامہ بن زید کو پتا تھا. غلام اور غلام دادا کسی چودھری کو اندر لے کے نہیں گئے, غلاموں کو لے کے اندر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. لما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسکہ فی القضاء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سارے مناسک عمرے وغیرہ کے ادا کر لیے, دخل البیت, آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے. فلم یزل فیہ, اللہ کے نبی بیت اللہ کے اندر ہی رہے, بیت اللہ کے اندر ہی آپ رہے. حتی یہاں تک کہ اذن بلال الظہر فوق ظہر الکعبہ, یہاں تک کہ بلال نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ظہر کی اذان دی. سبحان اللہ بامے نہ کرو لیکن گلنا دھیان سنتے رہو. کون چڑھا بیت اللہ کی چھت پر؟ بلال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤذن کون؟ بلال. فرمایا بلال نے اوپر چھت کے چڑھ کے اذان دی. اب بیت مکہ فتح ہو چکا ہے اور مکے کے سارے سردار یا کے نافیہ نے یا ایمان لے آئے ہیں. تو وہ جو ایمان لے آئے تھے نا سردار, ان کی گفتگو یہاں پہ ذرا نقل ہے. حوالے سارے ہیں انشاءاللہ ویڈیو میں لگا دوں گا. ویڈیو تک نہیں کرو استاد جی, اگر حوالے چاہیے ہوں گا. اگر کوئی شرم سے حوالے مانگتا نہیں تو کوئی بات نہیں, ویڈیو دیکھ لیں. نہیں ویڈیو دیکھ سکتے تو پھر حوالے مجھ سے مانگ لے, یا پھر میرے پر ویسے ہی مان لاؤ, مطلب میری بات کو یقین کرو. تو سرداروں کی بات نہیں. جب بلال چلو نا کعبے کی چھت پر, وہ جو سردار تھے اونچے خاندانوں والے, انہوں نے چھریاں نہیں چل گیا. غلام کعبے پہ چڑھ گیا, توبہ, یہ کیسا دین ہے. ہاں تو یہ سنے پھر انہوں نے کیا کہا سرداروں نے, وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تھا بلال تو اذان دے سے کعبے پہ چڑھ, ورنہ کسی اور سردار کو چڑھا دیتے نا, سرداروں کو کوئی سی تکلیف ہونی. یہ جو جن کے اندر یہ سریا ہوتا ہے نا سرداری کا بڑے ہون دا, یہ ان کو سردار اگر چڑھ دیتا پھر مسئلہ. بلال کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلال تو چڑھ. ان کے اندر جو کفر موجود ہے نا, اس کفر کو اسی طریقے سے ٹھیک کیا جاتا ہے. منٹ 2-4 پنڈا اٹھتے ہو جانے میں خیر ہے, خیر. ہاں اب سنے ذرا سرداروں کے. ایک سردار بولیا, یہ کون تھا؟ فقالا اکرما ابن ابی جہل, یہ بھی ایمان لے آئے تھے. حضرت اکرما بن ابی جہل صحابی بنے, وہ سب سے پہلے ان کا وہ بولے کیا بولے, لقد اللہ استغفر اللہ. اے ذرا سنیا ہو, گپا سنیا والی قوم ہے, کہانیاں سنیا والی قوم, اے بھی سن لیا کرو کبھی. میں واللہ مجھے اللہ کا خوف نہ ہونا تو میں یہ بات کبھی جانا کرتا. میں بھی تمہیں اتنے رکھا جیتے تھی لگے ہوئے نا, اتنے رکھا میں, مجھے اللہ کا ڈر نہ ہو. تم لوگوں نے اللہ کے بندو. اکرما بن ابی جہل ایمان لائے, وہ سب سے پہلے وہ بولے, کہتے ہیں لقد اکرم اللہ ابا الحکم حیث لم یسمع ھذا. اس نے کہا ابو جہل مر گیا تھا, اس کا نام تھا ابو الحکم. اس نے کہا اکرما نے, اللہ نے عزت دی ابو الحکم کو, یعنی کفر پہ جو مرا نبی پاک کے حالانکہ ایمان لے آئے تھے. اکرما بن ابو جہل ایمان لے آئے تھے, اسلام لے آئے تھے. تو کیا کہتے ہیں, کہتے اللہ نے بڑی عزت دی ابو الحکم کو, ابو جہل کو اللہ نے بڑی عزت دی کہ اس نے بلال جیسے بندے کو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے نہیں سنا. اللہ نے اس کو بڑی عزت دی. سمجھ آئی نا. یہ ایمان لانے کے بعد یہ باتیں تو اندر جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوا. وہ سوال جو میں نے پہلے کیا, کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں
بیٹا کے تو تھوڑا ٹائم ملے مولوی کی گل سنن. اگلی بات میں اگلا سردار جو وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتے ہیں صفوان بن امیہ, یہ بھی بڑا اچھا سردار تھا. اس نے کہا الحمدللہ الذی اظہر ابی قبل ان یرا ھذا. اس نے کہا میں اللہ دی ہم حالانکہ باپ کافر ہو کے مر گیا, کفر پہ مرا باپ اس کا, ہم کہتے ہیں نبی خلف. وہ کہتا ہے میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے یہ بلال جیسے بندے کو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہوئے سننے سے پہلے مر گیا, کفر پہ مر گیا. میں اللہ کی اس پہ حمد کرتا ہوں. سانو سننی پے گی ایمان لائے یہ لوگ. اوے تسی تے اسی تکیے ساڈے تے یہ گل پھسی ہوئی تے نہیں کسی جگہ تے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف. اگلے بھی سنو, اگلا یہ بھی سردار ہے, قال خالد بن اسید, یہ بھی بڑا سردار. الحمدللہ الذی امات ابی فلم یشهد ھذا اليوم. میرا اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی حمد ہے کہ میرا باپ مر گیا اس سے پہلے کہ اس نے یہ سنا, یہ کیا سنا, کہتے حین یقوم بلال بن ام بلال یعنی ہے کو فوق کا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس نے کہا کہ شکر ہے میرے رب دا, میرا پیو اس تو پہلے ہی مر گیا. بلال بن ام بلال, ماں دا نام ہی نہیں لیا, اپنی ماں دا بلال. بلال نو کہا دے تو چھوڑ کے یعنی ہے کو فوق, یعنی ہے کو ہوتا ہے انحاق, ہوتا ہے کھوتے کا رینگنا. اس نے کہا کہ شکر ہے میرا باپ اس تو پہلے مر گیا کہ اس کھوتے نو معاذ اللہ کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے اس رینگدا سنیا نہیں. ایمان لے آئے, اسلام لے آئے, مسلمان ہو چکے. یہ کہا بلال کو اوپر دیکھ کے ہیں. اگر کوئی سردار ہوں پتہ لگا نبی پاک نے بلال میں کیوں چڑھایا سی چھت تے, یہ جن کے اندر سے بھائی اللہ کے بندو اگر ایمان لایا ہو نا بندے بن کے دنیا میں بندے بن کے رہو. یہاں پہ دنیا میں نا انسانوں کی طرح رہو, یہ تکبر. پھر وہ سوال کرتا ہوں آخر میں, بات ختم کرتا ہوں, 51 منٹ ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے کعبہ تیری کیا شان ہے, تیری کیا عزت ہے, تیری کیا عظمت ہے. عزیز کے الفاظ ہی پڑھ دوں. ہاں ما اطیب کی و اطیب ریح کی و اعظم کی و اعظم حرمت کی. اے کعبہ تیری کیا خوبصورت شان ہے, کیا تیری خوشبو ہے, کیا تیری عظمت ہے. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, اس رب کی قسم کھا کے میں محمد کہتا ہوں لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمت کا. کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک بندہ مومن کی حرمت, شان, عزت, اکرام, تکریم اے بیت اللہ تجھ سے بھی بڑھ کے ہے. تو چودھریوں بتاؤ, خانوں, ملکوں, سیدوں, پیروں, یہ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں. آپ سے سوال ہے, چھوٹوں سے نہیں, آپ سے سوال ہے کہ یہ موچی مسلی نائی جو گھٹیا لوگ ہیں, یہ بیت اللہ سے بڑھ کے جو فرمایا مومن کی شان ہے, یہ ان کو بھی حاصل ہے یا صرف تھانوں ہی حاصل ہے؟ اس سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھنا اور اپنے آپ کو دینا. انشاءاللہ تعالیٰ بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. اس وقت اس مرض کی علاج کی ضرورت ہے. آخر جب تک یہ اس مرض کی انشاءاللہ کوشش کرے گا کہ علاج ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. ہمیں سچا اندر سے مومن, ورنہ اس طرح کے ایمان کو نبی پاک نے اندر کو مومن نہیں کہا. اللہ ہمیں ایمان نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.